لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ہمارے ناظرین ہمیں ہمارے کمنٹس میں سوالات کو لکھتے ہیں۔ آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس میں ضرور لکھیں، انشاءاللہ ہم آپ کو بھی جواب دینے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ایک نے یہ سوال کیے ہیں کہ خواب کب سچے ہوتے ہیں، یعنی اگر یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کس وقت خواب دیکھنے سے وہ خواب سچا ہوتا ہے، وقت کی بات اگر پوچھ رہے ہیں تو میں آپ کو عرض کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں کہ خواب آدمی کس وقت دیکھے تو سچا ہونے کی امید زیادہ رہتی ہے۔ کس وقت کا مطلب آدمی رات کو عشاء کے بعد کھانا کھا کر 9 بجے سو گیا، تو اب 9 بجے کے بعد صبح بیدار ہونے تک یہ لمبا وقت ہے نا، تو اس دوران کس وقت خواب دیکھنے، یا دن میں بھی کبھی سوتا ہے تو اس وقت بھی اگر کوئی خواب دیکھتے ہیں تو کس وقت کا خواب سچا ہوتا ہے، یہ میں انشاءاللہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ آپ توجہ کے ساتھ اس کو سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، رات کے پچھلے پہر کا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے۔ رات کے پچھلے پہر کا خواب جو ہوتا ہے وہ زیادہ سچا ہوتا ہے، یہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ پچھلے پہر سے مراد رات کا آخری حصہ ہے۔ پچھلے پہر سے کیا مراد ہے؟ رات کا آخری حصہ ہے۔ رات کا آخری حصہ یاد رکھیے گا، رات جو ہے شریعت کی نظر میں وہ سورج ڈوبنے سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک ہے۔ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو شریعت کی نظر میں رات ختم ہو جاتی ہے۔ تو فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے جو وقت ہوتا ہے وہ رات کا آخری پہر ہوتا ہے۔ اس وقت اگر کوئی خواب دیکھے تو وہ خواب زیادہ سچے ہوتے ہیں۔ جو عام طور پر دل و دماغ کے سکون کا وقت ہوتا ہے، جو آخری وقت ہوتا ہے نا رات کا، بڑا سکون کی نیند آتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور فرشتے نازل ہوتے ہیں، نیز اس وقت دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے حدیث کی روح سے اس وقت کا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے۔ تاہم اس حدیث میں دن کے خواب سچے ہونے کی نفی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ آپ اس کے علاوہ جب خواب دیکھیں گے تو سچا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، لیکن زیادہ سچا ہونے کی امید اس وقت کے خواب کی ہے، بلکہ رات کے آخری پہر کے خواب کے زیادہ سچا ہونے کا ذکر ہے۔ چنانچہ دن کے خواب بھی سچے ہو سکتے ہیں اور دن کے خواب کی تعبیر بھی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ میں مشہور واقعہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے دن کے وقت اپنی موت کو، اپنی امت کو، یاد رکھیے گا، دن کے وقت اپنی امت کو بحری جہازوں پر جہاد کرتے ہوئے دیکھا تو آپ علیہ السلام مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے۔ جی ہاں، مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے، مطلب خواب کو آقا کریم علیہ السلام نے اچھا لیا، اور نبی کا خواب ہے تو نبی کے خواب تو سچے ہی ہوتے ہیں۔ تو آقا کریم نے دن کو خواب دیکھا۔ البتہ اصولی طور پر خواب دیکھنے میں آئے تو اس کو تذکرہ ہی نہ کیا جائے۔ اچھا خواب نظر آئے تو کسی سمجھدار اور تعبیر کے فن میں مہارت رکھنے والے سے اس کا ذکر کیا جائے، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، خواب پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے جب تک اس خواب یا اس کی تعبیر کو بیان نہ کیا جائے۔ خواب دیکھنے والا یا کوئی مومن اس خواب یا اس کی تعبیر کو بیان کر دے تو خواب واقع ہو جاتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میری دانش میں آپ نے یوں بھی فرمایا، خواب کسی عاقل و سمجھدار یا محبت رکھنے والے کے سامنے ہی بیان کرو۔ تو جو خواب بیان کرنے کا معاملہ ہے نا، اس پہ بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ جو خواب کو جانتے ہیں، خواب کو سمجھتے ہیں، انہی کے پاس خواب کو بیان کریں۔ ہر کس و ناکس کے پاس خواب بیان کر دینے کی جو عادت بناتے ہیں، ایسے لوگ غلطی پر ہیں۔ تو خواب کے وقت کی جہاں تک بات ہوئی، حدیثوں سے یہ سمجھ میں آیا کہ خواب کا جو وقت ہے وہ آخری پہر جو ہوتا ہے، صبح صبح کا جو خواب ہوتا ہے، صبح سے پہلے کا جو خواب ہوتا ہے، صبح صبح کا نہیں، صبح سے پہلے کا، چونکہ صبح ہونے کے بعد پھر وہ جیسی صبح کا وقت ہوتا ہے، فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو رات ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ تو رات کا آخری پہر کے جو خواب ہیں وہ خواب الحمدللہ زیادہ سچے ہونے کی امید ہے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔